السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تالہ بندی کی وجہ سے یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم لوگوں کو گھروں پر ہی ادا کرنا پڑے گی۔ کچھ لوگوں کو نماز کے طریقے میں تردد ہوتا ہے کہ کس طرح سے نماز ادا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر 4 آدمی ہو تو آپ جماعت سے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نماز کا جو طریقہ ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ گھروں میں نماز ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو نیت کرنا کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں سوچ لینا کافی ہے۔ نیت جب آدمی دل میں ارادہ کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، وہی نیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں عام نمازوں سے عید کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ آپ عید کی نماز میں سب سے پہلے نیت باندھیں گے اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں 3 تکبیر ہوتی ہیں۔ تو پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جیسا ہمیشہ نماز ہوتی ہے اسی طرح سے رکوع سجدہ، اور پھر دونوں سجدوں کے بعد میں پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک سورت پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ اور پھر سورت ہونے کے بعد میں پھر 3 تکبیریں ہوگی اللہ اکبر، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر وہ رکوع کے لیے ہوگی، تو چوتھی تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع سے جیسا عام طور پہ جیسے نماز ہوتی ہے رکوع سجدہ اتحیات وغیرہ سب، اس طرح سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کی عید کی نماز ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد میں آپ کو 2 خطبے پڑھنے ہیں۔ عید کے نماز کے بعد میں 2 خطبے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 2 خطبے بتا دیے جائیں گے جو چھوٹے ہو اور آسانی سے آپ پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ وہ خطبے پڑھنے کے بعد میں آپ کا خطبہ بھی ادا ہو جائے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں جیسا عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کے بعد میں جن لوگوں پر جو مالک نصاب ہیں وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد میں قربانی کر سکتے ہیں۔